تو دوستو ہم بات کر رہے تھے ایرانی انقلاب اور اس کے بعد مسلم دنیا میں جو سرد جنگ چل رہی ہے اس پر۔ تو فروری 1979 میں شاہ ایران رضا پہلوی ایران سے نکل کر مصر جا چکے تھے اور ایران کی سڑکوں پر ایرانی فوج اور عوام آمنے سامنے تھے۔ کمیونسٹ اور مذہبی دونوں انقلابیوں کو ایک ڈر تو یہ تھا کہ کہیں کاؤنٹر ریولوشن نہ ہو جائے، یعنی انقلاب بیک فائر نہ کر جائے اور امریکی خفیہ ایجنسی CIA پہلے کی طرح دوبارہ کوئی سازش کر کے انقلاب کو ناکام نہ کر دے، کیونکہ ایران میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم کر کے رضا شاہ کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے CIA ایک آپریشن پہلے کر چکی تھی۔ اس لیے امریکی خفیہ ادارے سے ہوشیار رہنا ایک فطری بات تھی۔ کمیونسٹ یعنی سوویت روس کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تو خاص طور پر امریکہ سے کسی خیر کی توقع نہیں رکھتے تھے، لیکن مذہبی انقلابی تھیوکریٹک ریولوشنریز جو تھے وہ بھی اس بات سے ہوشیار، خبردار اور تھوڑے پریشان بہرحال تھے۔ اس سب کے دوران ایک اور پریشانی بھی تھی جو خاص طور پر صرف آیت اللہ خمینی کو تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے فوری طور پر ایران آنے کا فیصلہ کیا، فرانس سے ایران۔ اب وہ وجہ کیا تھی؟ دوستو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک جدوجہد، ایک سٹرگل ناکام ہوتی ہے تو سٹرگل کرنے والے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگتے ہیں اور ان میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک جدوجہد کامیاب ہونے لگتی ہے تو وہی لوگ جو ساتھ مل کر ایک مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی اکثر پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ وہ لیڈرز جو تقریباً ایک ہی قد کاٹ کے ہوتے ہیں اور ایک ہی لیول کے ہوتے ہیں، ان میں ایک سرد جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ان میں دوڑ لگ جاتی ہے کہ اس کامیابی کو کون اپنے نام کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ایرانی انقلاب میں شاہ کے ایران سے چلے جانے کے بعد 2-3 بڑے لیڈرز میں ہو رہا تھا۔ آیت اللہ خمینی کی جدوجہد ملک سے باہر بلا مبالغہ بہت سخت تھی، ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا، لیکن ملک کے اندر ایک اور بہت بڑے لیڈر آیت اللہ طلقانی بھی تھے۔ یہ ہیوجلی پاپولر تھے، ان کی فالوئنگ بے پناہ تھی، لیکن امام خمینی، آیت اللہ خمینی جلا وطن تھے تو اس وقت یہ شاہ کی قید کاٹ رہے تھے، یعنی آیت اللہ طلقانی جو تھے یہ شاہ کی قید میں لمبا عرصہ رہے۔ انقلاب سے پہلے تقریباً 15 سال یہ جیل میں رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامی لیڈر تھے جو اپنے قد کاٹ کے حساب سے شاہ ایران کو ملک سے بھگانے اور اتنی بڑی تبدیلی کو جو آ چکی تھی اپنے رخ پر پھیرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق اب اس تبدیلی کو اینگل دینا چاہتے تھے۔ جبکہ آیت اللہ خمینی جو انقلاب کا انٹرنیشنل چہرہ تھے، وہ اس تبدیلی کو اسی ڈیزائن پر رکھنا چاہتے تھے، اسی طرف لے کر جانا چاہتے تھے جو ان کے ذہن میں تھا۔ ان کے ذہن میں پورا نقشہ کیا تھا، مغربی پریس اور بہت حد تک مسلم دنیا بھی اس سے آگاہ نہیں تھی کہ خمینی بادشاہت ختم کرنے کے بعد کس قسم کا نیا انقلاب، نیا ایران قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اپنے کمیونسٹ گوریلا ساتھیوں مہدی بزرگان اور مصطفیٰ کامران وغیرہ کی طرح اسلام اور کمیونزم کی آئیڈیالوجیز کا کوئی مکسچر یا ماڈرن شکل چاہتے ہیں، یا وہ ٹریڈیشنل، کلچرل اور آرتھوڈاکس اسلامک ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ ابھی یہ کلیئر نہیں تھا لوگوں کے ذہن میں، لیکن دوستو اس بات کو کلیئر ہونے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگی۔ وہ ایسے کہ جیسے ہی خمینی کا طیارہ تہران کے قریب مہر آباد ایئرپورٹ پر اترا اور ان کے کمیونسٹ ایرانی ساتھی انہیں پہلے سے قائم کردہ ایک آفس میں لے گئے۔ وہ ایک گرلز اسکول تھا جسے انقلابی ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے اور خمینی اور ان کے ساتھی وہاں گئے تو کچھ ہی دیر میں ایک نئی حقیقت ان کے سامنے آئی، یعنی ان لوگوں کے جو آیت اللہ خمینی کے ساتھ فرانس سے ادھر آئے تھے انقلاب کے بعد تہران میں۔ یہ حقیقت جو وہاں کھلی خمینی کے لبرل ساتھیوں کے لیے بالکل غیر متوقع تھی، لیکن آیت اللہ کے لیے یہ بہت متوقع، ایکسپیکٹڈ صورتحال تھی، جیسے ان کی پلاننگ کا حصہ ہو۔ گرلز اسکول کے باہر خمینی کے ہارڈ لائنرز اور ان کے سب سے قریبی ساتھی آیت اللہ بہشتی پہلے سے موجود تھے۔
یہ وہی بہشتی تھے جو لیبیا میں امام صدر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر امام صدر آپ نے دیکھا پچھلے ویلاگ میں کہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے تھے، آج تک ان کا نہیں پتہ۔ تو آیت اللہ خمینی کے ہارڈ لائنرز بہشتی کی قیادت میں انہیں ایک اور ہیڈ کوارٹر میں لے گئے جو انہوں نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ تو دوستو، یہ وہ مومنٹ تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے پہلی بار لبرل ایرانیوں اور کمیونسٹ گوریلا انقلابیوں کے کان کھڑے کر دیے۔ انہیں لگا کہ آیت اللہ خمینی ان کے کیمپ سے نکل رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی سادگی تھی، کیونکہ آیت اللہ خمینی کبھی ان کے کیمپ میں تھے ہی نہیں۔ وہ بہت پہلے سے ایک شیعہ اسلامی ریاست کے قیام کا پورا نقشہ اپنے ہارڈ کور ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکے تھے، اپنی تحریروں میں، تقریروں میں، کیسٹس میں اس پر بات بھی کرتے رہتے تھے، کھلے چھپے ہر انداز میں۔ اسی لیے ان کے وہ ساتھی جو فرانس میں ان کے مترجم تھے اور ایرانی انقلاب کو ہارڈ کور مذہبی ایلیمنٹ سے بچانا چاہتے تھے، وہ بغلیں جھانک رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ بہت خوش تھے، پرجوش تھے، یہ وہ فدائین اسلام کے ممبرز تھے جو امام خمینی کا، آیت اللہ خمینی کا برسوں سے خاموشی سے انتظار کر رہے تھے، اور اب یہی ان کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے موجود تھے۔ اب یہ فدائین کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو 1946 میں نواب صفاوی کے ساتھی تھے۔ نواب صفاوی اور آیت اللہ خمینی بہت قریبی دوست رہے تھے۔ سیکولر اور ماڈرن انٹلیکچوئلز کے یہ دونوں بہت خلاف تھے، یہاں تک کہ نواب صفاوی کی سخت گیر جماعت فدائین اسلام، یہی جس کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے بہت سے سیکولر اسکالرز کو قتل بھی کیا تھا، جن میں شاہ کی حکومت کے وزراء تک شامل تھے۔ اسی لیے شاہ کے دور میں جب ان کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے سزائے موت دے دی گئی تو اس جماعت کے فدائین نے، ممبرز نے آیت اللہ خمینی سے اپنا ناطہ جوڑ لیا اور ان کی کامیابی اور واپسی کے لیے کام کرنے لگے۔ اب یہ سب لوگ خوش تھے کہ انہوں نے اپنے سابق قائد نواب صفاوی کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا، اور ان کا ملک آخر کار انہی کے قائد کے خیالات کے مطابق ڈھلنے ہی والا ہے، کیونکہ لبنان میں موجود فلسطینی کیمپوں سے ٹریننگ لیے ہوئے فائٹرز نے اب ایرانی فوج سے مقابلہ شروع کر دیا تھا سڑکوں اور گلیوں پر۔ دونوں طرف سے لاشیں گر رہی تھیں، یہاں تک کہ 11 فروری 79 کو ایرانی فوج کے ایک بڑے حصے نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر خمینی نے اپنے ایک سخت گیر موقف والے ساتھی صادق خلخالی کو چیف انقلابی جج بنا دیا۔ خلخالی نے شاہ ایران سے تعلق رکھنے والوں اور اس کے وفادار جرنیلوں کو پکڑ پکڑ کر پھانسی لگانا شروع کیا۔ اتنے لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا کہ انقلاب کے بعد کے اس دور کو انقلاب فرانسی کی طرح ایران کا رین آف ٹیرر کہا جاتا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کو پھانسیاں دے دی گئیں، خون میں نہلا کر سڑکوں پر پھینک کر تصاویر جاری کی گئیں، یہاں تک کہ خلخالی دا ہینگنگ جج کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن دوستو، اپنے طور پر وہ بہت خوش اور مطمئن تھے کہ انہوں نے ایک اسلامی انقلاب کے مخالفین کو سزائیں دی ہیں۔ انہی کی طرح ایک اور شخص بھی بہت خوش تھا کہ اس کے خیال میں انقلاب ایران اس کی مدد کے بغیر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ شخص فلسطینی تحریک آزادی کے قائد یاسر عرفات تھے۔ وہ برملا اس انقلاب کا صحرا اپنے سر باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر وہ انقلابیوں کو اپنے ملک لبنان میں، اپنے کیمپس جو لبنان میں تھے وہاں ٹریننگ نہ دیتے تو ایران میں 2500 سالہ بادشاہت کے خاتمے کی تحریک کبھی کامیاب نہ ہوتی۔ اسی لیے یاسر عرفات نے فوری طور پر ایران جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن انہیں ایک ڈر بہرحال تھا کہ ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک کے علم میں آ گیا کہ وہ ایران اتر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہو سکتا ہے، انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ اسی لیے یاسر عرفات نے شام کے صدر حافظ الاسد، جو موجودہ شامی صدر بشار الاسد کے والد تھے، ان سے مدد لی اور ان کے صدارتی جہاز میں ایران کا راستہ لیا۔ اس شامی صدارتی جہاز میں ان کے ساتھ محمود عباس بھی تھے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے اور بعد میں وہ فلسطین کے صدر بھی بنے اور آج تک شاید ابھی بھی صدر ہیں۔ تو دوستو، یاسر عرفات کچھ ساتھیوں کے ساتھ 17 فروری 1979 کو ایران پہنچے اور ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ حالانکہ ان کی آمد متوقع نہیں تھی، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا،
بلکہ یہ ہوا کہ جب ان کے جہاز نے لینڈنگ کی اجازت مانگی تو ایرانی کنٹرول ٹاور نے انہیں لینڈ ہونے کی اجازت نہیں دی، لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی، اور کہا کہ تفصیل بتائیں کہ کون کون موجود ہے جہاز میں۔ یاسر عرفات اسرائیلی اور ایرانی خفیہ ایجنسی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ کنٹرول ٹاور پر بس یہ بتائیں کہ فلسطین سے کچھ اہم لوگ آئے ہیں۔ لیکن اتنے میں ایرانی انقلاب سے وفادار پائلٹس کے جنگی جہاز یاسر عرفات کے صدارتی جہاز کے قریب پہنچ گئے اور وہاں سے گزرنے لگے۔ ایک پائلٹ نے کھڑکی سے دیکھ لیا کہ یاسر عرفات جہاز میں کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ اس نے ان کا چہرہ پہچان لیا اور جہاز نے چونچ اٹھا کر اپنا آگے والی نوک جو ہوتی ہے اس کو اٹھا کر یاسر عرفات کو سلوٹ کیا اور انہیں ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی۔ یاسر عرفات کی شکل اس وقت ہر انقلابی ایرانی جانتا تھا، پہچانتا تھا، ویسے بھی ان کے اتنے موٹے موٹے ہونٹ اور سر پر عربی سٹائل میں وہ کیفیہ پہنتے تھے، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، ان کا پہچاننا مشکل نہیں تھا، بہت یونیک فیچرز تھے ان کے، عام چہرہ نہیں تھا۔ تو یاسر عرفات کو آیت اللہ خمینی نے زبردست ویلکم دیا۔ یاسر عرفات نے انہیں ملتے ہی گلے لگایا اور گالوں پر ایک موٹا سا کس دیا اور کہا، دیکھیے فلسطین کا انقلاب ایران میں آ بھی چکا ہے۔ پھر دونوں نے عوام سے خطاب کیا تو ایرانی عوام پرجوش نعرے لگانے لگی، امروز ایران فردہ فلسطین، امروز ایران فردہ فلسطین، آج ایران میں انقلاب لائے ہیں تو کل فلسطین بھی آزاد کروائیں گے۔ اس طرح کے نعرے وہاں پر لگنا شروع ہوئے اور بے شمار لگے، بے پناہ لگے۔ اس مختصر نعرے کا سلیس اردو ترجمہ یہی ہے کہ آج ایران میں انقلاب آیا ہے، اس کے بعد فلسطین کی باری ہے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ۔ تو یاسر عرفات ایک ہیرو کی طرح ایران میں لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ اسرائیلی سفارت خانے کو خمینی کی انقلابی حکومت نے ختم کر کے اس پر یاسر عرفات کی جماعت PLO کا پرچم بھی لہرا دیا۔ یہ ایک تاریخی موقع تھا، لوگ بہت پرجوش تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، خمینی عرفات، خمینی عرفات۔ اب آپ یہ کہانی دوستو سنتے وقت ہمارا وہ سوال ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہم مسلم دنیا کی سرد جنگ ایران اور سعودی عرب کے پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس پوائنٹ تک آپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ خمینی ایک شیعہ غیر عرب لیڈر اور یاسر عرفات ایک سنی عرب جنگجو، دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، ایک ایجنڈے پر تھے۔ مسلک کا فرق انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر رہا تھا، انہیں ایک دوسرے سے قریب کرنے والی چیز ایک کاز، ایک مقصد کے لیے جدوجہد تھی۔ خمینی کو شاہ ایران کے خلاف گوریلا ٹریننگ میں مدد ملی اور اب یاسر عرفات کو اسرائیل کے خلاف ایرانی مدد چاہیے تھی، اسٹیٹ ہیلپ۔ ایران میں یاسر عرفات کی بے پناہ مقبولیت تو خمینی دیکھ ہی رہے تھے۔ ایک عرب سنی مسئلہ جس پر عرب جنگیں کر چکے تھے، جانیں لے بھی چکے تھے، دے بھی چکے تھے، اب اسے ایک غیر عرب شیعہ نے اون کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے اسلامی دنیا کی سرد جنگ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب عرب حکمرانوں اور خاص طور پر سعودی عرب میں شاہ خالد بن عبدالعزیز نے پہلی بار ذرا ماتھے پر بل ڈال کر سوچنا شروع کیا ہوگا کہ ایران کیوں؟ فلسطین تو ہمارا مسئلہ ہے، سنی عربوں کا، یہ ایران اتنا بڑھ چڑھ کر اس میں کیوں آ رہا ہے؟ تو دوستو آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ابھی شروعات تھیں۔ ہم بات کر رہے تھے یاسر عرفات کے ایران میں پرتپاک استقبال اور اس سے پہلے انقلاب اور اب جلسوں کی۔ تو جہاں سب کے سامنے خمینی، ساری ایرانی انقلابی عوام کے سامنے جو ان کے حمایتی تھے ان کے سامنے خمینی اور یاسر عرفات ہگنگ اور کسنگ کر رہے تھے، اسٹیج پر تقریریں کر رہے تھے، وہیں ان دونوں لیڈرز میں ایک چھوٹی سی سرد جنگ بھی شروع ہو چکی تھی یاسر عرفات اور آیت اللہ خمینی میں، جو سامنے نعرے لگانے والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سرد جنگ آنے والے دنوں میں فلسطین اور لبنان میں دو نئی تنظیموں کی شکل میں سامنے آئی۔ یہ لڑنے والی جنگجو تنظیمیں تھیں۔ ان دونوں رہنماؤں کی محبت کے پردے میں چھپی سرد جنگ کی کہانی بھی دوستو آپ کو سنائیں گے اور ایران سے سعودی عرب بھی آپ کو لے کر جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اب آپ کو یہ والا نیکسٹ ویلاگ دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ویلاگ بھی کافی طویل ہو چکا ہے۔ آپ اس سے پہلے کی جو ویلاگز تھے جس میں اس سارے مسلم دنیا کی بیک گراؤنڈ، کولڈ وار کی بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ ادھر اور ادھر دیکھ سکتے ہیں۔